السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الکہف کی آیت نمبر 109 اور 110 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں، آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے جو کہ وہی ارشاد فرما سکتے ہیں۔ اپنی عظیم الشان ہستی کا تعارف جس طرح انہوں نے کرایا ہے اس آیت میں، وہ یقیناً بے مثال ہے اور عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی قدرت اتنی وسیع، اتنی عظیم الشان، اتنی بڑی ہے کہ اس کے اگر ہم لکھ کر بیان کرنا شروع کرنا چاہیں تو یہ دنیا کے جو سمندر ہیں اس کو ہم سیاہی بنا لیں، انک بنا لیں، تو وہ کافی نہیں ہوں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں مزید ایسے سمندروں کی ضرورت پڑے گی جن کو ہم سیاہی بنائیں، انک بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار اور اس کی وسعت کو ہم تحریر میں لا سکیں۔ تو دوسرے الفاظ میں، حقیقت میں یہ ناممکن ہے کہ ہم اس عظیم الشان ہستی کی عظیم الشان تخلیقات کو تحریر میں لا سکیں۔ اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اس دنیا پر ایک نظر ڈالیں اور اس کائنات پر ایک نظر ڈالیں، تو یہ بات ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ناممکن سا کام ہوگا انسان کے لیے۔ کیونکہ اگر غور کریں، ہم پہلے اس دنیا پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس قدر مخلوقات پیدا کی ہیں، زمین پر بھی، سمندر میں بھی، جن کی آج تک ہم گنتی نہیں کر سکے، جن کی کوئی فہرست نہیں بنا سکے۔ آئے دن ہم کو زمین پر بھی اور سمندر میں بھی نئی نئی مخلوقات نظر آتی ہیں اور ہم دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آسمان کی طرف رخ کریں تو ہم نے، یعنی سائنسدانوں نے یہ دیکھا ہے کہ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ جس کے کنارے تک ہم نہیں پہنچ سکے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی انتہا کیا ہے۔ آئے دن نئی نئی دوربینیں ایجاد ہوتی ہیں، ٹیلیسکوپ ایجاد ہوتے ہیں، اور سائنسدان اس سے اس کائنات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج تک وہ اس کا صحیح حساب نہیں لگا سکے کہ اس کی وسعت کتنی ہے، اس میں کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں۔ جب بھی وہ دیکھتے ہیں تو کائنات کی وسعت اور زیادہ نظر آتی ہے، اور ہم اس کی حد کو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ آج بھی سائنسدان اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کائنات کے کچھ حصے تک نظر دوڑا سکے ہیں ان دوربینوں کے ذریعے سے، لیکن اس کی حد کو ہم ابھی تک نہیں پا سکے۔ اور پھر جب ان سیاروں ستاروں تک ہم نہیں پہنچ سکے تو پھر ان میں کیا کیا کچھ ہے، کیا کیا مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ان میں بنائی ہیں، ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ انسان کی کوشش جاری ہے، لیکن بہرحال انسان کا علم محدود ہے اور اللہ کی قدرت عظیم الشان ہے۔ تو ایک بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم الشان قدرت کا تعارف کرایا ہے، اور جو وہ صرف وہی ذات کرا سکتی ہے۔
جو خود اس کائنات کی خالق ہو۔ پھر دوسری بات اگلی آیت میں یعنی 110 میں یہ ارشاد فرمائی گئی رسول اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ان سے صاف صاف کہہ دو، یعنی اپنے مخاطبین سے صاف صاف کہہ دو کہ میں تم جیسا کہ انسان ہوں، میں انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوں، میں تم جیسا کہ انسان ہوں، مجھ میں وہی خاصیتیں صلاحیتیں ہیں جو تم میں ہیں، لیکن ایک خاص بات مجھے جو خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے وہ یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی خاصیت ہے جو کسی عام انسان پر کو میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کام کے لیے اپنے نبیوں کو انتخاب کیا اور آخری نبی کی حیثیت سے رسول اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کیا اور ان کی طرف وحی کی۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم انہیں بتا دو کہ مجھے اس وحی میں یہ بتایا گیا ہے اور اس وحی سے مجھے پتہ چلا ہے کہ خدا کی ہستی جو یہ عظیم الشان کائنات کی طرح خالق ہے وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم انسان چاہے کہ اس خالق کی خوشنودی حاصل کرے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے لازم ہوگا کہ نیک عمل کرے، برائیوں سے بچے، اس کے بھیجے ہوئے احکامات جو اس وحی کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں ان پر حتی الامکان عمل کرے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔